السلام علیکم دوستوں. آج یہ صفائی وغیرہ ہو گئی، استنجا، وضو، غسل، تیمم، ان سب کے بعد ابھی نماز کی بات شروع کرنے سے پہلے ہم اذان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اذان یہ مدینہ شریف میں یہ شروع ہوئی، اور شروع ہونے کا اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے جب لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جاتا تھا تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کھڑے ہونے کا ٹائم ہو گیا، چلتے ہیں. کوئی خاص طریقہ نہیں تھا. عیسائیوں کے پاس طریقہ تھا، وہ ناقوس بجاتے تھے، یعنی وہ ایک مخصوص قسم کا جو گھنٹا ہوتا ہے، تو آج کل بھی ان کے چرچز میں، چرچ جو ہیں وہاں بجتا ہے، تو وہ ناقوس بجایا کرتے تھے. اور یہودی جو تھے وہ سینگ سے ایک خاص قسم کا بگل بناتے تھے. وہ عبادت شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو بلانے کے لیے اس بگل کا استعمال کرتے تھے. مگر مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی طریقہ تھا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے بھی صحابہ کرام سے اس کے بارے میں مشورہ مانگا. تو کسی نے کہا ہم ناقوس کا استعمال کر لیں گے، کسی نے کہا ہم بگل کا استعمال کر لیں گے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نئے طریقے کا انتظار تھا کہ ایسا کوئی نیا طریقہ ہو کہ وہ ان کی مطابقت نہ کریں. تو اس طرح سے مختلف مشورے ملتے رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ کسی آدمی کو مقرر کیا جائے جو منادی کیا کرے. مگر یہاں پہ ایک حدیث ملتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بنانے کا حکم دیا. یہاں حدیث میں ایک آ جا رہا ہے کہ ناقوس بنانے کا حکم دے دیا گیا تھا. تو میرے پاس خواب میں ایک شخص آیا، یعنی اب صحابہ کرام کو اس چیز کا تھا کہ ایسا کون سا ایسا نیا طریقہ ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ سب اسی سوچ میں تھے. تو اسی سوچ میں وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خواب میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ تو اس نے جواب دیا، تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے بلایا کریں گے. تو وہ کہنے لگا، کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور، اگر تم بتا سکتے ہو تو بتا دو. تو اس نے آذان کے مکمل کلمات مجھے بتا دیے کہ تم یہ کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اور پھر کچھ دور گیا اور کہنے لگا، اور جب تم نماز کی اقامت کہو تو یہ کہو، یعنی یہ کلمات پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے. تم بلال کے پاس کھڑے ہو کر
اسے یہ کلمات بتاؤ تاکہ وہ آزان کہے، کیونکہ اس کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے۔ چنانچہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اسے کلمات بتاتا رہا اور وہ ان کلمات کے ساتھ آزان دینے لگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزان اپنے گھر میں سنی تو وہ اپنی چادر کھینچتے ہوئے چلے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، حدیث نمبر ہے 499۔